نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد له فی حرثه، تو ہم اس کے لیے آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، اور جو دنیا کی کھیتی میں اضافہ چاہتا ہے تو ہم دنیا میں سے اس کو تھوڑا ہی دیتے ہیں۔ وما له في الآخرة من نصيب، اور اس کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے تجویز کر رکھا ہے دین میں سے ایسے کو جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر فیصلہ کوئی بات نہ ہوتی اللہ کی کہ یہ اپنی مدت عمر پوری کریں گے تو ابھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ اپنے عمل اور کالے کرتوتوں کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے اور اس کا وبال ان پر پڑنے والا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے وہ بہشت بری کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل و انعام ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ہے وہ فضل و احسان اور جنت میں داخلہ جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی آپ کفار مکہ سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر اور کوئی عوض نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ رشتہ داری کی محبت کا تو خیال کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی نیک کام کرے گا تو ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں بہتری کا اضافہ کرتے رہیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ
गुनाहों को बख्शने वाला है और नेक काम की कदर करने वाला है। अम यक़ूलून अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, क्या ये लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह पर झूठ तराश लिया है, कि कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ? ऐसा नहीं है। फ़इन यशइल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिक, तो अगर अल्लाह ताला चाहे तो अपनी कुदरत का मुज़ाहरा करे और आपके दिल पर मुहर लगा दे, फिर आप कोई वही की बात न सुना सके। वयम्हुल्लाहुल बातिल वयुहिक्कुल हक़्क़ बिकलिमातिही, अल्लाह ताला बातिल को मिटाता रहता है और हक़ बात को साबित करता रहता है अपने अहकाम से। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों के भेद को भी अच्छी तरह जानने वाला है। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही, वही है वो खुदा जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। वयअफ़ू अनिस सय्यिआत, और गुनाहों को माफ़ करता रहता है। वयअलमु मा तफ़अलून, और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह ताला जानता है। वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, और अल्लाह ताला उन लोगों की दुआएं कबूल करता है जो ईमान लाए, नेक काम करते रहे और अपने फضل से उन पर इनाम और नेमतें बढ़ाता रहता है। वल्काफ़िरून लहुम अज़ाबुन शदीद, और काफिरों के लिए सख्त अज़ाब है। सूरह शूरा की तफसीर चल रही है। 2 रुकू हो गया है और ये तीसरा रुकू पढ़ा गया। 25वां पारा चल रहा है और ये ज़िलक़ादा का महीना है। इसके बाद ज़िलहिज्जा का महीना आ जाएगा। ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये 3 महीने मोहतरम महीने कहलाते हैं। अशहुरे हुरुम मोहतरम महीने, और एक महीना है रजब का। तो रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ये अशहुरे हुरुम कहलाते हैं। कुल 4 महीने। इन चारों महीनों में पहले अगर काफिरों से, मुशरिकों से जंग होती थी तो इस महीने में जंग करना जो एक इबादत है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से मुसलमान का हर काम होता है, तो वो इस महीने में, इन 4 महीनों में मना थी। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने ये हुक्म ख़त्म कर दिया कि अब इस महीने में, हुज़ूर ही के ज़माने में ये हुक्म ख़त्म हो गया कि इस महीने में अगर काफिरों से जंग भी हो तो वो जंग करना जायज़ है। यानी पहला हुक्म मनसूख हो गया। शरीयत में बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जो शुरू में थे, अल्लाह ताला ने आदत डालने के लिए किया था, फिर वो ख़त्म हो गए, मनसूख हो गए। जैसे अल्लाह ताला ने शुरू में एक रोज़ा फ़र्ज़ किया था। पहले एक रोज़ा फ़र्ज़ रहता था 10वीं मुहर्रम का, बस आशूरा का एक रोज़ा फ़र्ज़ था। उसके बाद अल्लाह ताला ने ख़त्म किया, इसी को कहते मनसूख किया। फिर हर महीने में 3 रोज़े फ़र्ज़ थे अय्याम बीज़ के, 13, 14, 15। 13, 14, 15 ये जो है फ़र्ज़ किया गया, अय्याम बीज़ के रोज़े फ़र्ज़ वाले। फिर इसको ख़त्म किया अल्लाह ताला ने। तो फिर जो है रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, और इस तरह कि जो चाहे रखे और जो चाहे ना रखे। जो रखेगा रख ले, सवाब मिलेगा, और जो चाहे न रखे और अपने न रखने के एवज़ में वो फ़िदिया दे, कोई उज़्र हो या ना, फिर ये भी ख़त्म हो गया।
اس کے بعد پھر اللہ کا حکم یہ ہوا کہ رمضان میں روزے رکھنا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ۔ لیکن رات میں روزہ رکھنے کا اس طرح مطلب تھا کہ جیسے مغرب کا ٹائم ہوا روزہ افطار کر لیا، اب افطار کرنے کے بعد جب تک جاگتے رہیں گے جب تک روزہ نہیں ہے، کھاتے پیتے رہیں گے۔ لیکن اگر سو گئے تو وہاں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس میں سونے میں یہ ہے کہ کوئی مغرب بعد ہی سو گیا تو وہیں سے روزہ شروع ہو گیا، تو رات میں روزہ۔ اور اگر ابھی نہیں سوئے، سحری کے ٹائم سوئے، 3 بجے سوئے، 4 بجے سوئے، تو 4 بجے سے روزہ شروع ہوگا۔ تو اسی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا، کیونکہ ایک صحابی ایسے سو گئے تھے اور روزہ شروع ہو گیا اور ان کو پتہ نہیں تھا، بیوی سے ملاقات ہو گئی۔ بیوی تو حلال ہوتی ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے، اور روزہ شروع ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول کو اطلاع ملی تو اللہ کے رسول نے بات سنی کہ یہ پریشانی ہے۔ تو اب جبریل امین آ گئے وحی لے کر کے، اور انہوں نے بتایا کہ اب جو ہے دن میں روزہ رہے گا، اور سحری کے ٹائم سے سحری کھائیے، اور جب صبح صادق ہوتی ہے یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے روزہ شروع، اور جیسے ہی آفتاب ڈوبے گا غروب آفتاب تو روزہ ختم، اب کھا سکتے ہیں، افطاری کر سکتے ہیں۔ تو اتنے مرحلوں میں ایک حکم آیا ختم ہوا، آیا ختم ہوا، کیونکہ دین ابھی بن رہا ہے، دین کی تعمیر ہو رہی ہے اور لوگوں کو عادت ڈالی جا رہی ہے۔ اب عادت ڈال کر کے ایک فکس حکم ہو گیا کہ اب قیامت تک کے لیے اسی طرح رہے گا۔ تو اللہ رب العزت دین کو اس طریقے سے بناتے بناتے ایک متعین مقدار پر پہنچا کر کے ہمیشہ کے لیے اسی طریقے سے دین کو کر دیا۔ اور جب اللہ کے رسول حج کرنے گئے تو 10ویں ہجرت کے 10ویں سال میں سن 10 ہجری میں آپ نے جب حج کیا ہے تو 9ویں تاریخ کو یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی چیز بدلے گی نہیں، منسوخ نہیں ہوگی، جو چیز جیسے ہے ویسے رہے گی۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت میں نے تم پر مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ دین، یہ اسلام کو دین بنا کر کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں چلے گا۔ جتنے دین ہیں سب دین اب منسوخ ہیں، they all will be deleted، اب سب منسوخ کر دیے جائیں گے، اب کوئی نہیں چلے گا، آج وہ منسوخ کر دیا گیا۔ اسی لیے اب صرف مذہب اسلام چلے گا، اب کوئی اور مذہب نہیں قبول کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کی آیت ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب جو یہ کہتے ہیں کہ سب دین سچا ہے وہ اس آیت کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سارے دین تو ایک راستہ بتلاتے ہیں، ایک جگہ جانے کا راستہ بتلاتے ہیں، تو یہ ان کا قول صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے راستے اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ اللہ نے منع کر دیا۔ ایک ہی راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں وہ اب اسلام کا راستہ ہے، وہی جنت تک پہنچائے گا۔ بقیہ راستے آگے جا کر کے کلوز ہو جاتے ہیں، آگے جا کر کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہدایت اور رہنمائی نہیں ہے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحرام اس کو کہتے ہیں، ذی الحجۃ الحرام پھر آئے گا، پھر محرم الحرام۔ حرام کے ایک معنی اس کے پاس نہیں جانا ہے، اور حرام کے دوسرے معنی ہے محترم، معظم۔ تو یہ تینوں مہینے اور ایک مہینہ ہے رجب کا، یہ چاروں مہینے محترم اور معظم ہیں۔ اتنے محترم اور معظم تھے کہ اس میں جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے اب یہ جنگ حلال ہو گئی۔ کبھی اسلام اور کفر کی جنگ ہو جس کا نام جہاد ہے،
تو اس کے تمام شرطوں اور کنڈیشن کے ساتھ وہ کیا جائے گا اس مہینے میں بھی، اور وہ چیز منسوخ ہو گئی۔ لیکن اور اعمال کے لیے اس کا محترم ہونا باقی ہے، یعنی یہ مہینہ ابھی محترم ہے، ہم اس میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو اور مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم اس مہینے میں تلاوت کرتے ہیں تو اور مہینوں میں تلاوت کے اعتبار سے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں، ان تینوں مہینوں میں، اور رجب میں تمام نیک کام کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر نیک کام کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی نیک کام کرے گا تو ہم اس کو 10 گنا ثواب دیں گے۔ لہٰذا ہر مہینے میں اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ہے۔ لیکن ذی قعدہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں ذی الحجہ اور محرم، ان مہینوں میں اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو 10 گنا ثواب سے بڑھا کے کتنا دیتے ہیں یہ اللہ نے کہا نہیں، بتلایا نہیں۔ جتنا بھی اللہ کی مرضی ہو ہم محترم سمجھ کر کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ 20، 30، 40، 100، 200، 300 یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ اور بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں 300 سے زیادہ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 300 اس سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ محترم مہینے کا مطلب ہے، اور اسی مہینے میں حج بھی کیا جاتا ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ جو ہے شوال ہی سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ظہر کا وقت شروع ہو گیا لیکن اس کو عصر کے وقت تک 2-3 گھنٹہ ہے، اس میں چاہے جب ہم نماز پڑھیں، ایسے ہی شوال کے مہینے ہی میں اگر کوئی احرام باندھ لے تو وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ لیکن اب وہ احرام باندھے کب تک چلے گا؟ جا کر کے وہ عمرہ کر لے، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول لیا اس نے، اور اس کے بعد مکہ میں وہاں موجود رہے۔ جب 8 ذی الحجہ آئے گا تو حج شروع ہوگا، کیونکہ حج میں 5 دن رہتے ہیں، 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12۔ جیسے نماز پڑھنے میں 5 منٹ لگتا ہے فرض نماز، ایسے ہی حج جو فرض ہے اس کے ادا کرنے میں 5 دن لگتا ہے۔ تو جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ شروع ہوگی تب جو ہے پھر احرام باندھے گا، اور احرام باندھ کر کے جا کر کے حج کرے گا۔ تو ایام حج شوال ہی سے شروع ہو گئے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور حاجی لوگ اب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب حج کرنے جائیں گے، وہاں پر عمرہ کر لیں گے، اور اس کے بعد احرام کھول لیں گے۔ احرام کھولنے کے بعد 7 ذی الحجہ کو ہی احرام وہ بدھوا دیتے ہیں، کیونکہ 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں تو اسی لیے وہ احرام بدھوا دیتے ہیں۔ اصل 8 ذی الحجہ ہے، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن ہیں۔ ان 5 دنوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ حج کیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں گئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی، ہو گیا حج کا پہلا دن ہو گیا، اور فجر پڑھ لی۔ پھر جو ہے 9ویں ذی الحجہ شروع ہو گئی، ظہر کے وقت پہنچ جائیے عرفات میں، وہاں پر جو ہے ٹھہریے مغرب تک، مغرب تک ٹھہر گئے، ظہر اور عصر پڑھیے، امام کے ساتھ پڑھیے تو دونوں ملا کر کے پڑھیے ظہر اور عصر، اور اکیلے اگر پڑھیں گے تو ملائیں گے نہیں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی سورج ڈوبا وہاں پہ مغرب نہیں پڑھنی ہے، وہاں سے چلے جائیں گے تھوڑی دور پہ 10-15 کی جو ہے 10-15 منٹ کا راستہ ہے، پیدل چلیں گے، وہاں پہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ پہ وہاں چلے جائیے جس کا نام ہے مزدلفہ، اور وہاں پہ پہنچ کر کے 10-15 منٹ میں پہنچ گئے تو مغرب ابھی نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ وہاں مغرب کا ٹائم بدل گیا ہے۔ اب مغرب کا ٹائم عشاء کے ٹائم میں داخل ہو گیا ہے۔ عشاء کا ٹائم جیسے شروع ہو، مغرب اور عشاء دونوں ساتھ میں ملا کر کے پڑھ لیجیے، وہاں پہ ملا کر کے پڑھنا ہے، اور ملا کر کے پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ رات حاجیوں کے لیے کیا ہے؟ شب قدر سے بھی افضل ہے وہ رات۔ تو اب وہاں پہ رات میں تھوڑا جاگیے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے سو جائیے، پھر سویرے اٹھ کر کے وہاں پہ کنکری چن لیجیے، اور کنکری چن کر کے اول وقت میں فجر پڑھ لیجیے، اور فجر سورج نکلنے تک وہاں پہ رکے رہیے۔ یہ وقوف مزدلفہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ 9 ذی الحجہ ختم ہو گئی، 2 دن حج کا ہو گیا پورا، اور اس کے بعد تیسرا دن 10 ذی الحجہ ہے۔ پوری دنیا میں بقرعید منائی جا رہی ہوگی، حاجیوں کے اوپر عید کی نماز، بقرعید کی نماز نہیں ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ مینا پہنچ کر کے 7 کنکری لیں گے، اور جا کر کے جو بڑا شیطان ہے اس کو ماریں گے،
بڑے شیطان کو مارنے کے بعد قربانی کرنے چلے جائیں گے، قربانی کر کے کیا کریں گے؟ سر مڈا لیں گے، سر مڈا لیا اور اس کے بعد اپنا احرام کھول کر کے کپڑا پہن لیجیے، سیدھا ہوا۔ یہ 10 ذی الحجہ کا کام ہو گیا، 8، 9، 10، یہ 3 دن ہو گیا حج کا۔ اس کے بعد یہاں خیمے میں آ جائیے، خیمے میں آ کر کے آرام کیجیے، عشاء عشاء پڑھ کر کے آرام کیجیے۔ 11ویں ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکری ماریے اور طواف کرنے کے لیے مکہ چلے جائیے، طواف اور سعی کر کے وہاں سے آ جائیے اور یہاں تینوں شیطانوں کو کنکری مار لیجئے اور اس کے بعد مینا میں سو جائیے آرام سے عشاء وغیرہ پڑھ کر کے۔ پھر 12 ذی الحجہ کو اٹھیے، فجر وغیرہ پڑھ کر کے تینوں شیطانوں کو 7 طریقے تیز کنکری ماریے اور آ جائیے کہاں پر؟ مکہ۔ یہ 5 دن ہو گیا۔ یہ حج اتنا آسان ہے، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دنوں میں حج پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چل رہا ہے ایام حج چل رہا ہے، ان سب کے ذریعے کبھی حج کا مہینہ آئے گا، بقرعید ہوگی، قربانی کرنی ہوگی، اس کے ذریعے نیکیاں کمانا ہے، اور کبھی جو ہے رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں ایک نیکی 70 کے برابر ہوتی ہے، نیکیاں کمانا ہے، اور کبھی جو ہے شب برات کا موسم آئے گا، رات میں جاگ کر کے نیکیاں کمانا ہے۔ نیکیاں کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ پورے سال جو ہے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحرث الآخرتی، جو آخرت کی کھیتی کو زیادہ کرنا چاہتا ہے، نیکیاں کما کر کے، حج کے مہینے میں حج کر کے، رمضان کے مہینے میں رمضان کی عبادتیں کر کے، شوال کے روزے رکھ کر کے، اور قربانی کے موسم میں قربانی کر کے، جو آخرت کی کھیتی کو زیادہ کرنا چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کا ثواب بڑھاتے رہتے ہیں۔ 1 کا 10، 10 کا 20، 20 کا 30، اور یہ مہینہ چل رہا ہے، بڑھاتے رہتے ہیں، زیادہ دیتے رہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں 1 کا 70، اور حج کرنے چلے گئے تو 1 نیکی کا 1,00,000 نیکی کے برابر ثواب دیتے ہیں، نزید لہ فی حرثہ۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو آدمی دنیا کی کھیتی میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، ادھر سے مال لے لو، ادھر سے مال لے لو، ادھر سے جو جائیداد بڑھا لو، جائز ہو ناجائز ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کی کھیتی میں اضافہ کرنا چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کو دنیا دیتے ہیں لیکن تھوڑا دیتے ہیں۔ وہاں پہ کیا نزید لہ فی حرثہ، جو آخرت چاہتا ہے تو ثواب ہم بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ کیسے بڑھاتے رہتے ہیں؟ نماز پڑھی ہم نے، نماز پڑھنے کے بعد اب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ آپ کی توفیق سے ہم آئے نماز پڑھنے، وضو کیا، آپ نے پانی دیا تھا، اس پانی سے آپ کی زمین پہ چل کے آئے، آپ نے توفیق دی، یہاں پہ ہم نے اپنا ماتھا آپ کے سامنے رکھ دیا، اللہ تیرا شکر۔ تو شکر کریں گے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ تعالیٰ اور توفیق بڑھائیں گے، اور نماز پڑھتے رہیے، اور جو ہے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ اور اس کے بعد نماز پوری ہو تو حکم یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ مسنون ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ ابھی تو ہم نے عبادت کیا ہے تو استغفار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ استغفار تو دوسری جگہ پڑھا جاتا، کوئی گناہ کیا استغفر اللہ، یہ کیا کر دیا؟ یہاں تو ہم نے ثواب کا کام کیا ہے۔ تو اس کا جواب، اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے، اللہ آپ کا بہت بڑا حق ہے، جس طرح آپ بڑے ہیں اس حق کے اعتبار سے نماز کو تو بہت قاعدے سے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہماری نماز کیا ہے؟ پہلی رکعت میں کس کا حساب کر رہے ہیں، دوسری میں کیا سوچ رہے ہیں، اور تیسری میں کہاں پہنچ رہے ہیں، چوتھی میں کہاں پہنچ رہے ہیں، کچھ یاد نہیں کہ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں۔ پوری نماز خیالات سے، وسوسوں سے بھری پڑی ہے۔ اے اللہ پتہ نہیں یہ کیسی نماز ہوئی، لہٰذا یا اللہ ہم نے جیسی تیسی آپ نے توفیق دیا اس پہ شکر ہے، شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری نماز کیا پتہ نہیں کتنی غلطی ہوئی، کتنا گناہ اس میں ہو گیا، اس لیے نماز پڑھتے ہیں یا اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما، استغفر اللہ، یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ ہم نے نماز میں کیا کیا غلطی کی، کیا آپ کی شان میں گستاخی کی، کہ آپ کے دربار میں ہم نے ماتھا تو ٹیکا لیکن صحیح سے ماتھا ٹیک نہیں سکے، اس وجہ سے اللہ ہم معافی طلب کرتے ہیں۔ اور معافی جب طلب کرتا ہے بندہ تو ایک تو شکریہ ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ نماز کی، اس پہ شکریہ ادا کیا تو نماز کی مقدار بڑھتی رہتی ہے اور نماز کا ثواب بڑھتا رہتا ہے، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے ایسا ہو جاتا ہے مسلمان بندہ کہ اس کو نماز کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔
نماز کے بغیر اس کو سکون ہی نہیں ملتا. نماز کا ٹائم ہوتا تو بے چین ہو جاتا ہے. بس میں ہے، ٹرین میں ہے، کہیں سفر میں ہے تو سوچتا ہے کہ کیسے نماز پڑھوں. جو نمازی بندے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے تعلق پیدا ہو گیا. اللہ سے توفیق مانی، شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت بڑھا دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چل رہے ہیں. حضرت بلال سے کہا بلال ارے کہیں روکو نا، ارحنا بالصلاۃ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز پڑھواؤ کہیں اور نماز پڑھوا کے ہمیں راحت پہنچاؤ. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے تو بے چینی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو چین آئے گا، نماز پڑھیں گے تو سکون آئے گا، نماز پڑھیں گے تو بے چینی ختم ہوگی، نماز پڑھیں گے تو اضطراب ختم ہوگا، نماز پڑھیں گے تو کلفت اور مشقت ختم ہوگی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. تو اس طرح نمازیں پڑھتے اور اس کا شکر ادا کرتے اللہ کی توفیق پر اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ نماز کے بغیر چین نہیں ملتا. اور یہ ہم نے جو کوتاہی کیا نماز میں تو استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اللہ نے استغفار کرنے پہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. غلطی ہو رہی ہے توبہ کرو، غلطی ہو رہی ہے معافی مانگو، غلطی ہو رہی ہے استغفار کرو، غلطی ہو رہی ہے اللہ کے دربار میں سر جھکاؤ، بندگی کا اظہار کرو، عاجزی کرو، اپنے آپ کو کمزور سمجھو کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، آپ بہت بڑے ہیں. تو اس طرح کہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم ایسے کہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تمہارے گناہوں کو غلطیوں کو معاف کر دوں گا. نماز میں کوتاہی ہوئی، وسوسے آئے، بندے نے کہا اے اللہ معاف فرمانا، تو اللہ تعالیٰ اس عیب کو، اس گناہ کو وہاں سے ختم کر کے اپنے نامہ اعمال کو کلین چٹ دے دیتے ہیں، صاف ستھرا بنا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں تیری نماز جیسی تیسی ہم نے قبول کر لیا. تو اس طریقے سے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت بڑھاتے رہتے ہیں. نماز کی مقدار، نماز کی حیثیت، نماز کی کیفیت اور نماز کی کمیت دونوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو جتنا چاہتا اتنا نہیں دیتے. نوتیہ منہا، اس میں سے ہم تھوڑا ہی دیتے ہیں، جو بھی اس کو دیا ہے وہ تھوڑا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہے. تو جو کچھ بھی پوری دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہے. تو جو اپنے کو مل رہا ہے وہ مچھر کے پر کا ایک ٹکڑا بھی ہوگا، وہ ٹکڑے کا ٹکڑا ہوگا، وہ چھوٹا ہی ہوگا، بہت ہی کم ہوگا. اس وجہ سے اللہ نے کہا نوتیہ منہا. لیکن جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا تو دے دی اور وہ بھی تھوڑا دیا. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نیت ہی کی تھی دنیا کی نیت کی. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس مقصد کے لیے گھر چھوڑ کر کے سفر کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے ادھر ادھر جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے آمد و رفت کر رہا ہے وہی ملے گا. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. کیا ان لوگوں کے لیے شریک ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ نفس کو شریک کر لیا، مال کو شریک کر لیا، تعلقات کو شریک کر لیا، اللہ سے بڑھ کر تعلقات کو مانتے ہیں. کبھی ایک دوست نے کہہ دیا اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے آنا ہے. ایک دوست نے کہہ لیا چلو وہاں سفر میں جانا ہے، تھوڑا ادھر جانا، کھا پی کے آئیں. ارے یار نماز پڑھنا ہے، ارے یار نماز تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، چلو کھا پی کے آئے. دوست لوگ کہاں پھر ملیں گے؟ تو نماز کو چھوڑ کر کے دوست کے ساتھ چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے دوسرا خدا بنا لیا ہے، تم نے اپنے دوست کو، اپنے احباب کو، اپنے تعلقات کو میرے حکم کے اوپر ترجیح دی ہے. لہذا جب میرے اوپر ترجیح دو، کبھی باپ ہو اور کوئی دوسرا ہو، تو آدمی باپ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو ترجیح دیتا ہے تو باپ کا دل کھٹا ہو جاتا ہے. وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے بیٹے پر کارروائی کرے گا. اللہ تو بہت بڑے ہیں، اللہ کی حیثیت بہت بڑی ہے. اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ آف آل، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ طے نہ ہوتا کہ یہ اتنی عمر تک زندہ رہے گا،
ہر آدمی کو عمر طے ہے. اللہ نے کہا کوئی 60 سال تک, کوئی 50 سال تک, کوئی 80 سال تک. ابھی ہمارے متولی صاحب 90-95 سال کی عمر میں چلے گئے. ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, اور جو بھی ہمارے مرحومین مرحومات ہیں ان سب کو غریق رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر جو مقرر ہے, اس لیے یہ غلطی کی ہے کہ میرے اوپر دوسرے کو ترجیح دی. میں بلا رہا ہوں, میرا منادی کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کے لیے. میں بلا رہا ہوں, میرے سامنے اپنے دوست کو ترجیح دے رہا ہے. یہ اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کہ اگر عمر طے نہ ہوتی کہ یہ 50 سال جیے گا تو اس غلطی کی وجہ سے لقضی بینہم, ابھی اس کا فیصلہ کر دیا جاتا, ابھی اس کی زندگی ختم کر دی جاتی, زمین پھاڑ دیتا, زمین کے اندر چلا جاتا. لیکن اس کی عمر طے ہے, ہم نے طے کر دیا ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ظالم ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. کوئی آدمی, کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے, 10 لاکھ کا آپریشن ہو, اس نے کیا کیا, 10 لاکھ روپیہ کا آپریشن ہے, مان لیا کڈنی وغیرہ بدلی, اس میں 15 لاکھ 10 لاکھ روپے اس طرح لگ جاتے ہیں. اس نے آپریشن کیا, اور آپریشن کرنے کے بعد کہا کہ آپ سے 1 پیسہ نہیں لوں گا, 1 پیسہ بھی نہیں لوں گا. تو اب یہ آدمی کیا سوچے گا, اتنا بڑا محسن کون مل سکتا ہے, اس نے میری کڈنی بدلی اور آپریشن کیا, 1 پیسہ نہیں لیا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں دی, پیسہ لیا. الم نجعل لہ عینین, آنکھ کا پیسہ لیا ہم نے, کان کا پیسہ لیا ہم نے, ہونٹ کا پیسہ لیا ہم نے, دل کا پیسہ لیا ہے ہم نے, یہ سب ہم نے فری دیا ہے, تب بھی تم اپنا ماتھا میرے سامنے نہیں ٹیکتے. الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی, کیا ہم نے تم کو بنایا نہیں. ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم, اس کریم پروردگار جس نے کچھ بھی نہیں لیا, کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے, اس کے تو احسان ہی احسان ہے, لیکن اس کے سامنے تم ماتھا نہیں ٹیکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تم ظالم ٹھہرو گے. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا, لہٰذا یہ ظالم لوگ وہاں پہ اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ سے ڈر رہے ہوں گے, لیکن کالے کرتوتوں کی سزا ان پر ہوگی. اور جو لوگ یہاں پہ دنیا میں صبر ضبط کے ساتھ رہتے ہیں, رمضان کا مہینہ آتا ہے, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ کا موسم آتا ہے, اپنے مال سے دل کو کڑا کر کے اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں, بقرعید آ رہی ہے, قربانی کا موسم ہے, ان پر قربانی واجب ہے, مال جاتا ہے, لیکن مال کو اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے خرچ کرنے کے اللہ تیرا حکم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ فی روضات الجنات, بہشت بری کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاءون عند ربہم, ان کے پروردگار کے پاس ان کی مرضی کے مطابق چیزیں ملیں گی, حور و قصور ملیں گے, طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی. ذالک هو الفضل الکبیر, بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا, یہی سب چیزیں تو ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے نبی آ کے بتا کے گئے, اور انہوں نے کچھ پیسہ نہیں مانگا, تمہاری زندگی کو ہمیشہ کی جنت دلوا دیا. آج دنیا میں ڈاکٹر 10 منٹ جو ہے ٹائم دیتا ہے, 200 500 600 فیس لیتا ہے, اور نبی تمہاری زندگی بنا رہا ہے. لا اسألکم علیہ اجرا, کوئی اجر نہیں لے رہا, کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہے. اس پر تو بہت اجرت لینی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی اور وارث نبی اس میں کوئی اجرت نہیں لے رہے ہیں. لہذا جو نیک کام کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے. لہذا اے بندو, اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, وہ تو گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے اور تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعائیں قبول کرتا ہے, ان کو اپنے فضل سے دیتا ہی رہتا ہے. اور کافروں کے لیے جو ناشکر ہیں, جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ رب العزت ہم کو اپنا نیک اور خالص مخلص بندہ بنائے, اور ہماری آخرت کو دنیا سے بھی اچھی بنائے, اور ہمارے مرحومین مرحومات کی بال بال مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.